اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے وچ ہے، الا الذین آمنوا، جڑے ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھی عمل کیتے، وتواصوا بالحق، اور حق دی تلقین کیتی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیتا۔ زندگی کا پورا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بند فرما دیتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جڑا بندہ اس آیت مبارکہ تے پوری طرح عمل کر لے اس بندے کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ آیت پہلے اس کی طرف چلیے، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے مینوں زمانے کی۔ والعصر تو مراد کافی ساری چیزاں لئیاں گئی ہیں۔ بعض علماء نے تفسیر کرتے ہویا بیان کیتا کہ جڑا اثر دا اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان کیتا ہے نا، اس تو مراد ہے نماز اثر، کیونکہ نماز اثر ایک ایسی نماز ہے جہاں قرآن پاک کے اندر ذکر بھی ہے، اور جس ویلے بندے دی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، پاوے صبح دا ٹائم ہوئے، ظہر دا ٹائم ہوئے، رات دا ٹائم ہوئے، جڑا بھی ٹائم ہوئے، ادھر یہ زندگی دا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ادھر مرن والے محسوس ہو جاتا ہے کہ جی اثر دا ٹائم ہو چکا ہے۔ مرن والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اثر کا ٹائم ہو چکے جو مرضی ٹائم ہو گئے۔ اس واسطے رب نے اثر کی قسم اٹھائی ہے کہ مینوں نماز اثر کی قسم ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اثر وقت ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی تبدیل کرتا ہے۔ کچھ ایسے فرشتے نے جو صبح ہوتے ہیں اثر وقت تک اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر اثر والے چلے جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ صبح اثر تک وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ جس ٹائم فرشتوں کا آنا جانا ہے، فرشتوں نے اپنی ڈیوٹی بدلنی ہے، میں اس نماز اثر کے ٹائم کی قسم ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا ساری دلیلاں ٹھیک ہیں، آپ نے فرمایا ساری تفسیراں ٹھیک ہیں، لیکن میری بھی سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اثر والی تفسیر بھی ٹھیک ہے، موت جتنا وقت جڑا آ رہا ہے انسان دے او بس وقت بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے کہ رب نے نماز اثر کی قسم نہیں اٹھائی، موت والے وقت کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ رب نے قسم اٹھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے مینوں زمانے دی۔ زمانہ کیڑا ہے؟ فرمایا محبوب کے زمانے دی قسم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی اور زمانے دی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے دی قسم اٹھا دیتی ہے، اور ایڈی بڑی قسم اٹھا دیتی ہے کہ محبوب کے زمانے کی قسم ہے۔ اگر جملہ کی ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، او کائنات والے ہو میں اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ہے انسان خسارے ہے۔ ساری عادت بن چکی ہے اسی گل گل تے قسم اٹھا دے، گل کا وزن نہ بھی ہوگی پھر بھی قسم اٹھا رہے ہوگے، حالانکہ قسم اس جگہ تے اٹھانی چاہیے جتنے اپنی گل کو ذرا وزن دینا ہوگی، گل کو سچا ثابت کرنا ہوگا، پھر قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قسم یاد رکھنا شریعت کے لیے صرف دو چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس تو بعد کی قسم کسی چیز نہیں ہوتی، یا خدا کی قسم یا قرآن کی قسم، اس کے علاوہ اور کسی شے کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن سارے حضرات نے پتہ نہیں کی قسم اٹھا دیں گے، یہ دو چیزوں کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، علماء نے منع فرمایا۔ اور دکانداروں میں دیکھ لو، اللہ ماشاء اللہ سارے کی گل نہیں کروں گا، وہی گل کروں گا جی کرتے ہیں وہ بھی سودا بیچتے ہوا بار بار قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، انہیں دا سنو آیا، انہیں دا میں دے رہا ہوں، انہیں دا یہ ہوا، انہیں دا وہ ہوا۔ حالانکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے میں دعوت دینا، میرا رب فوراً غصہ کر لینا جب بندہ جھوٹی قسم اٹھائے، جب رب ہی ناراض ہو گیا، جب رب نے منہ موڑ لیا ہے اور اپنا غصہ ان کے نازل فرما دیتا ہے، پھر اس دکاندار کی برکت کتوں آئے، پھر وہ گل سچی کتوں ہوئے گی۔ ایک زمانہ سی علماء نے لکھیا، ایک پیڑ کے اندر نواں نواں ایک بندہ چوری شروع کر دی، چوری کرتا کرتا عادت بن گئی، انہیں بڑی چوریاں کی، لوگوں کو شک پی گیا کہ یہی چور ہے، انہوں نے پنچایت اکٹھی کی، اکٹھی کر کے کھڑا کیا کہ تو چور ہے، سن تیرے تے شک ہے، وہ کہنے لگا میرے کو چوری ثابت کر دیو، میں چوری دینے واسطے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ثابت نہیں ہو سکتی لیکن سن تیرے تے شک ہے، وہ کہنے لگا نہ تو میں چور ہوں تے نہ مجھے تمہاری چوری کا پتہ ہے، میں کوئی چور وغیرہ نہیں ہوں، چور بڑا جاہل سی۔ انہوں نے کہا پھر نہیں کر، اگر
یقین کر لو گے تو سچا ہے. انہیں کہا قسم کی اٹھانا؟ لوگوں نے کہا تو قرآن اٹھا دے, قرآن اٹھا دے کہ تو چور نہیں ہے, تیرے چوری کا نہیں پتا, اسی تیرے چھوڑ دیں گے. وہ بڑا پریشان ہویا, کہنے لگا قرآن ہوتا کی ہے؟ استغفر اللہ, کہتا جاہل سی, کہتا قرآن ہوتا کی ہے؟ میں نے پہلے قرآن دکھاؤ. لوگوں نے قرآن لیا کے دیتا, بھائی آئے قرآن ہے. کہنے لگا آئے کتاب ہے, ایک کتاب کی میرے سے 40 رکھ دیو, میں ساری اٹھا لوں گا. استغفر اللہ, یعنی کہ ہدیت تو تک پہنچ چکی ہے کہ کہتا 40 قرآن میرے سے رکھ دیو, میں اٹھا لوں گا. لیکن کل تک قسم اٹھانا شریعت نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ کے غصے میں دعوت دیتی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے دور اقدس کے اندر واقعہ کو تفصیلی اس طرح ہے کہ امام صاحب ایک دن جا رہے سن, جیب میں پیسے کوئی نہیں. ایک بندہ پانی والی ریڑھی لا کے کھڑا سی, میٹھے پانی والی. آپ نے فرمایا یار پانی پلا دے, تو پیسے میرے کو کوئی نہیں. وہ کہنے لگا نہ پیسے تو بغیر تو میں پانی نہیں پلا سکتا, ظاہری گل ہے میں بھی خرچہ کر کے آیا کروں, تو پانی بغیر پیسے تو نہیں پلا سکتا. آپ نے فرمایا اس طرح کر, میرے کو چند مسائل سیکھ لے, میں شریعت کے چند مسائل تمہیں سکھا دینا, تو میرے پانی پلا دے. وہ کہنے لگا مولوی صاحب کدی شریعت کے مسئلے نال پیٹ بھریا جاتا ہے؟ تو میرے مسئلے سنا دیں گا, کیا میرے بچے کا پیٹ بھریا جائے گا؟ کیا میرا پیٹ بھریا جائے گا؟ چل جا کام کر اپنا, میں نے کوئی لوڑ نہیں تیرے مسئلے دی, یہ پیسے ہوئے تھے آ کے پانی پی لیں. امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یار پانی نہیں پینا. خیر آپ اللہ کی رضا سمجھ کے اگے ٹر گئے, شاید اللہ طرف آزمائش ہے. وقت گزر گیا, یہی پانی والے نے ایک دن قسم اٹھا لی, اولاد کوئی نہیں ہو رہی, منت من لے مالک اولاد دے دے, بیٹی دے دے یا بیٹا دے دے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی, جب بیٹی عطا ہوئی پھر منت من لے مالک, بیٹی عطا ہو گئی, یہ زندگی کری, جب یہ زندگی ہوئے گی, جوان ہوئے گی, یہ شادی کروں گا, میں دنیا کی ہر شے اپنی بیٹی کو جہیز دے دوں گا. یہ انہیں منت من لی. جب منت منی نا, خیر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تھی, بیٹی جوان ہو گئی, شادی جب وقت آیا, اس ویلے بڑا سامان نے اکٹھا کیتا. پھر پریشان کہ دنیا کی ہر چیز کا میں کیا سی, کہ دنیا کی ہر شے میں دیواں گا, دنیا کی ہر شے میں نہیں دے سکتا, دنیا بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے, میں نہیں دے سکاں گا. بڑا پریشان ہوا, پریشانی کے حالت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہی مولوی صاحب جنہوں نے پانی نہیں سی پلایا, اپنی مسجد کے اندر بیٹھے. مولویوں پر مسئلہ پوچھتا جدو آیا نا امام صاحب کو, امام صاحب نے پہچان لیا, کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پیسے لگن گے. وہ کہنے لگا مولوی نے دین بیچنے پہنے؟ فرمایا ہاں, جدو تو پانی واسطے قیمت مانگ رہا سی نا, تو میں تینوں کیا سی کہ مسئلہ میرے کو سن لے, کوئی شرعی مسائل سن لے, اس ویلے تو پانی نہیں سی پلایا, تو لہذا میری آج قیمت ہے کہ میں تیرے کو قیمت لاواں گا, پھر تیرے مسئلہ بیان کروں گا. وہ کہنے لگا جو منگنا مانگ لو, جو لینا جے لے لو, لیکن میرا مسئلہ بڑا اوکھا جہا آ گیا, مہربانی کرو میرا مسئلہ حل کر دیا. آپ نے پھر بول, کہنے لگا کہ حضرت میں منت منی سی, دنیا کی ہر شے اپنی بیٹی کو جہیز دیواں گا, دنیا کی ہر شے نہیں دے سکتا, دسو میں کی دیواں. اس ویلے آپ نے فرمایا ایک قرآن پاک لیا کے بیٹی کو جہیز دے دے, کیونکہ میرا رب کہتا ہے تب یا نل کل شیء, ہر شے دا بیان قرآن دے اندر ہے, تو قرآن دے دے, دنیا کی ہر شے تیری بیٹی دی جہیز بن جائے. وہ کہتا مسئلہ ہی حل ہو گیا. پتہ چلیا کہ جب قسم اٹھائی جائے یا منت منی جائے, پھر شریعت کے دائرے میں رہ کے قسم اٹھانی چاہیے, اور شریعت کے دائرے میں رہ کے ہی منت مننی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قسم اٹھائی. میرا رب ویسے بھی فرما دینا کہ میں قسم اٹھا رہا, اپنی قسم اٹھا دینا, یا ویسے کہہ دینا کہ انسان خسارے بچے, کسی کی مجال نہیں کہ رب دے اس کلام کو غلط بیان کرے. لیکن رب نے قسم کتنی بڑی اٹھائی, فرمایا میں نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم ہے, انسان خسارے بچے. ہاتھ جوڑے مالک, کیا سارے انسان خسارے بچے؟ آدم کو لے کے قیامت کے آخری بندے تک مولا ساری بشریت بھی خسارے بچے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر کون؟ فرمایا الا الذین آمنوا, جنہوں نے ایمان قبول کر لیا, جنہوں نے اقرار کر لیا, یقین کر لیا, وہ خسارے بچ نہیں ہو سکتا. پھر اسی اللہ کی بارگاہ عرض کی مالک, پتہ چل گیا سارے بندے خسارے بچ نے, نقصان بچ نے, تے مالک جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ تے بچ گئے ہوئے نا, وہ تے بری ہو گئے. فرمایا نہیں, کلا کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں بچے. مالک پھر کون بچے گا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر اچھے عمل بھی کیتے. اسی پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض کی مالک سمجھ آ گئی, جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر کلمہ پڑھنے تو بعد جنہوں نے اچھے عمل کیتے وہی بچ گئے, وہی کامیاب ہو گئے,
وہی نجات پا گئے. فرمایا نہیں جنہوں نے کلمہ پڑھیا پھر اچھے عمل کیتے حالے تک بچے نہیں کامیاب نہیں ہوئے مالک کدوں ہون گے. فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے حق دی تلقین کیتی پھر اس تو بعد صبر کیتا. تسی دیکھ لو دنیا دا معاشرہ تھوڑے سامنے ہے. جدوں بندہ حق بیانی کردا ہے نا پھر دو بندے دے نال کھڑے ہون گے 100 بندہ دی مخالفت تے کھڑا ہوئے. فرمایا جدوں بندہ کلمہ پڑھے گا پھر خود نیک عمل کرے گا. نیک عمل کرنے تو بعد پھر حق بیان کرنا اس سے لازم ہو گیا. ہن حق بیان وہ کرے گا. اگر حق بیان نہیں نہ کرے گا پھر وہ منافق ہو جائے گا. چاہے کلمہ بھی پڑھ رہا چاہے وہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے لیکن حق بیان نہیں کر رہا فرمان منافق ہو جائے گا. کامیاب وہی ہوئے گا جب کلمہ پڑھے گا اچھے عمل کرے گا اور اس کے بعد حق بیان کرے گا. یہ تو حق بیان کرے گا ہن شکوا نہ کرے ہن مخالفتیں شروع ہون گی ہن لڑائی جھگڑے ہون گے ہن لوگ اس سے تو دے لفظ بولن گے. ہن فرمایا گیا جب حق بیان کرے ہن گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں وتواصوا بالصبر. ہن تیرے تے لازم ہے کہ تو صبر کر. فرمایا جڑا بندہ یہ 4 بندہ گلاں تے عمل کر لے وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. ایسے ایت کریمہ نو لے کے ایک بزرگ بڑے پریشان کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے وچ ہے انسان خسارے وچ ہے. کس طرح انسان خسارے وچ ہو گیا. کہتے ہیں مینوں مسئلہ حل نہ ہویا چلدا ایک چوک مڑے تے ایک بابا پھٹا لا کے بیٹھا اور پھٹے نوں تے برف رکھی ہوئی تے کہندا میں بھی اوتے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تے بابا روڑ لگ گیا. اچھی اچھی آواز میں کہنے لگا لوگوں برف لے لو لوگوں برف لے لو. میں کہا کہ بابا جی اگر تیری برف بک گئی پھر بھی تین فائدہ ہے نہ بکی تو پھر تین کی نقصان ہوئے گا. کہنے لگا کہ نہ بکی تے قطرہ قطرہ ہو کے پگھل کے ساری ضائع ہو جائے گی میرے پیسے ختم ہو جائیں گے میرے نقصان پہ جائے گا. تو میں چاہنا کہ جلدی جلدی خرید لیا جائے. اگر نہ خریدیا گیا تو قطرہ قطرہ ہو کے کھل جائے گی پگھل جائے گی ضائع ہو جائے گی تو میں نقصان چاہ جاؤں گا. وہ بزرگ فرماتے ہیں پاپے نے روندا دیکھ کے میرا مسئلہ حل ہو گیا. میں کہتا ہوں برف کی فکر پہ گئی ہے میری اپنی زندگی کی فکر پہ گئی ہے. جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ ہو کے پگھل رہی ہے اس طرح میری زندگی ایک لمحہ لمحہ ہو کے گزر رہی ہے ایک لمحہ لمحہ ہو کے پگھل رہی ہے. اگر میرا خریدار نماز بڑھ گئی اگر میرا خریدار روزہ بڑھ گیا اگر میرا خریدار نیک اعمال بڑھ گئے پھر میں کامیاب ہاں. اگر یہ خریدار نہ بڑھے پھر میں نقصان کے اندر چلا جاؤں. بندے میرا رب نے بڑی بڑی قسم اٹھائی ہے. فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے انسان گھاٹے کے اندر ہے انسان جو نقصان کے اندر ہے اس وقت تک جب تک یہ کلمہ نہیں پڑے گا. پھر کلمہ پڑھا تو بعد فرمایا اس وقت تک پھر نقصان کے اندر ہے جب تک اچھی عمل نہیں کرے گا. اچھے عمل کرنے تو بعد فرمایا پھر بھی نقصان کے اندر ہے جب تک حق بیان نہیں کرے گا اور صبر نہیں کرے گا. قیامت کا منظر بڑا اوکھا ہے. ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑنی ہے. آج بندے کو کہہ دینا سبحان اللہ کہہ دیو وہ کہنے تو مولوی دا کام ہے. نماز پڑھ لو مولوی دا کام ہے. روزہ رکھ لو یہ تو مولوی دا کام ہے. نہ میرے بھائی قیامت والے دن ایک ایک نیکی لوگ ترسیں گے. ایک بندے دا اعمال نامہ تولیا جائے گا. حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نامہ اعمال تولیا جائے گا رب حکم دے گا اس بندے دی ایک نیکی کم ہے ایک نیکی. سبحان اللہ ایک باری کہیے نا تو 90 نیکیاں ملدیاں نے 90 نیکیاں ملدیاں نے. سبحان اللہ ایک باری کہیے تے الحمدللہ کہیے 90 نیکیاں ملدیاں نے. اللہ اکبر کہیے 90 نیکیاں ملدیاں نے. لیکن اس بندے دی ایک نیکی کم سی. رب آرڈر کرے گا بندے اگر چاہنا نا کہ تینوں جنت کی ٹکٹ مل جائے ایک نیکی لے کے آ. میں رب ہو کے تینوں مہلت دینا نیکی لیا تینوں جنت کی ٹکٹ دے چھڈاں گا. وہی شخص روندا روندا جائے گا اپنی والدہ کو. اماں یاد کر دنیا تے بڑی محبت تو کیتی ہے میری خاطر تو اپنے دکھ برداشت کیتے. تیرا دکھ میرا دکھ تو میرے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیا میرے سکھ نو اپنا سکھ سمجھیا. مالک ماں بڑی تو قربانیاں دیتی نے میرے پیچھے. اج ایک نیکی دی لوڑ ہے ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی بیٹا دنیا تے بے شک قربانیاں دیتی نے پر اج قربانی نہیں دے سکتی. تینوں نیکی دی لوڑ ہے تے مینوں بھی نیکی دی لوڑ ہے میں نیکی نہیں دے سکتی. او ماں چھوڑ جائے گی جیڑی ماں 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں تکلیفاں دے نال رکھی دی رہی ہے 2 سال اپنا دودھ پلاندی رہی ہے 2 سال گلی جگہ تے آپ سوئے کے سکی جگہ تے اپنے بیٹے کو سلاندی رہی ہے. وہ ماں کہے گی میں نیکی نہیں دے سکتی. باپ کو جائے گا باپ بھی جواب دے دے گا. اب مختصر کرنا بھائی بھی جواب دے دیں گے رشتہ دار بھی جواب دے دیں گے. روندا کرلاندہ ہویا وہ شخص واپس جا رہا ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر. رستے میں ایک بندہ ملے گا پوچھے گا کی حال ہے. کہتا کی پوچھنا ہے حال. ایک نیکی کم ہو گئی ہے. کاش ماں دے چھڑ دی کاش اج میرا ابا نیکی دے چھڑدا. کاش میرے بھائی میرے سنگی جنہ خاطر جنہ دوستاں خاطر میں بازاراں دے اندر نمازاں قضا کردا رہا جنہ بیلی ساتھیاں پیچھے میں نمازاں قضا کردا رہا. کاش کہ اج میری نیکی دے چھڑ دی. لیکن کسے
پیچھے رونا ہے، میرے کو ہے ہی کا کوئی نیکی نہیں، ایک ہی نیکی میرے کو نکلی ہے، میرے پتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا، میرے پتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوئے گی، ایک ہی نیکی، ایک ہی پلے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چل یار تو نیکی لے لے، تو جنت تے چلا جا، خوش خوش ہو کے جب نیکی لگے گا، جب اللہ کی بار کا ہاتھ لگے گا، مالک نیکی مل گئی ہے، ماں نے دیتی ہے نہیں، بھائی نے دیتی ہے نہیں، سنگیا ساتھیوں نے دیتی ہے نہیں، کن نے دیتی ہے؟ مالک تیرے بندے نے دیتی ہے، میں جانتا نہیں ہاں تیری مخلوقت، تیرا انسان، تیرا بندہ ہے۔ اللہ فرمائے گا معاشر کے میدان میں کوئی اتنا بڑا رحم کرنے والا آ گیا ہے، سب تو بڑا رحیم میں ہاں، کریم میں ہاں، خالق میں ہاں، مالک میں ہاں، میرا تو بڑا، میرے دے نال کوئی رحم کرنے والا ہے، معاشر کے میدان میں آ گیا ہے۔ مالک ہاں، فرمایا جا او دا ہاتھ بھی پھڑ لے، تم بھی جنت تے چلا جاؤ، رحم کرنے والے کو جنت تے لے کے سبحان اللہ کہتے ہیں 90 نیکیاں پر ایک نیکی نو لوگ تے ترسیں گے۔ میرے حضور علیہ السلام نے صحابہ میں ایک واقعہ سنایا، فرمایا اے میرے صحابہ قیامت والے دن پھر نامہ اعمال تولیا جائے گا، دو بندے ہوں گے، کوئی نیکی پلے نہیں نکلے گی، گناہ گار ہوں گے، نیک برائیاں زیادہ ہوں گی، رب حکم دے گا لے جاؤ انہوں کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف، لے جاؤ جہنم کی طرف، یہ کوئی جنت کے حقدار نہیں ہے، کہتے ہیں مہر لگ جائے گی کیسے جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سے انہوں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، ایک بندہ اپنی عادت بدل لے گا، عادت کی بدلے گا، فرشتے پھڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور فرشتے چھڑائے گا اور چھڑا کے دوڑے گا، زوردار دوڑے گا، فرشتے تو پہلے جہنم کی طرف دوڑے گا اور کہے گا میرے جلدی لے کے جاؤ۔ فرشتے بڑے حیران ہو گئے کہ جہنم کی طرف جانا ہے، اور جہنم جن بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جہنم کا تھوڑا جا واقعہ بیان کرنا، جہنم کی ہے کوئی منظر بیان کرو۔ میرے جبریل امین جنہاں فرشتے نے بھی ایمان نے اور 1.25 لاکھ یا کم و بیش 24,000 صحابہ کرام، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں نے جنہاں صحابی نے، اور جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرا رب جہنم سوئی دے نکے برابر کھول دے وے، سوئی دے نکے برابر جہنم کھول دے وے، اے پوری کائنات او دی گرمی او دی بدبو تے داری مر جائے، بندہ جائے گا تو پتہ نہیں کی بنے گا، اللہ یہ اپنی حفاظت رکھے، لیکن فرمایا کہ اگر سوئی دے نکے برابر اگر جہنم میں کھول دیتا جائے پوری کائنات بو دے نال اور گرمی تو مر جائے گی، اس جہنم کی طرف وہ بندہ دوڑ کے جا رہا ہے۔ فرشتے روکیں گے پوچھیں گے بھیا کیوں دوڑے جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا کہ بندے نے روک لو، جہنم میں پھینکنا نہیں، روک لو۔ دوسرا بندہ جڑا نامہ اعمال تولیا گیا سی نیکی کوئی نہیں نکلی، وہ جا رہا ہوئے گا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بلائے گا واپس آ جاؤ، پہلے کوئی پوچھے گا تجھے پتہ نہیں جہنم کی طرف تو جا رہے ہیں، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، دوزخ کہے گا مالک پتہ ہے، پھر میں دوڑ کے کیوں جا رہا سی، اب کہتی مالک دنیا سے تیرا حکم کوئی نہیں بن گیا، اذانہ ہوندی رہیاں بے فکر رہا، کوئی پرواہ نہیں کی، علماء کرام تبلیغ کرتے رہے پر کسی کی نصیحت میں عمل نہیں کیتا، مالک تیرا کوئی حکم نہیں منیا، میں چاہتا چلو دنیا سے نہیں منیا چل آخر رچی ایک من لوا، آج ہی کوئی مان لوا تو حکم دیتا ہے میں کہنا میں دوڑ کے جاواں چل آج ہی ایک حکم میں مان لوا، میرا اللہ فرمائے گا اچھا، دوسرے کو پوچھے گا تو مڑ مڑ کے کی پیچھے دیکھتا سی، کیا تینوں امید ہے سی، کہتا مالک میں دنیا سے سنیا سی کہ اللہ رب العزت نے فرمان ہے کہ میری رحمت امید نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا، میں دنیا سے سندا ہوندا سی نہ امید نہ ہونا، مالک آج مینوں خیال آ گیا کہ جڑا دنیا کی طرح کرم کرتا رہا ہے آج کرم کیوں نہیں کرے گا، آج رحمت کیوں نہیں کرے گا، مالک تیری رحمت کی امید لے کے میں مڑ مڑ کے دیکھتا سا شاید رب نے ساڈے تے رحم آ جائے، شاید رب نے رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تسی دونوں جنت تے چلے جاؤ، جڑا میرے خوف تو دوڑ کے گیا تو بھی جنت تے چلا جا، جڑا میری رحمت کی امید رکھتا سی تو بھی جنت تے چلا جا۔ بھائیو مسلمانوں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت بھی امید رکھنی ہے اور میرے خوف بھی ڈرنا ہے۔ آخری جملہ بیان کر رہے ہیں، آج لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسی بخشے جاواں گے، کلمہ پڑھ لیا بخشے جاواں گے، اسی مسلمان ہو گیا بخشے جاواں گے، بالکل کلمہ پڑھنے والا جنت جائے گا، لیکن اپنے اعمال نوں بھگتنے پینے نے، کیونکہ رب نے قرآن پاک کے جتنے ایمان کا ذکر کیتا نال عامل الصالحات کا بھی ذکر کیتا ہے، جتنے فرمایا کلمہ پڑھو وہ بھی فرمایا کہ نیک اعمال بھی کرو، سانو اعمال کا حساب دینا پینا ہے، یہ نہ ہوئے کہ قیامت والے دن کوئی ساری برائیاں والا چوہا سارے نیکیاں سوراخ کر جاوے اور اتنے بوری خالی نکلے کہ سوراخ ہو چکے ہیں، کدھر غیبت کا سوراخ، کدھر چگلی کا سوراخ، کدھر کسی کی دل آزاری کا سوراخ، کدھر رشتے داراں کوئی ایسی بد سلوکی کا سوراخ، کدھر سوراخ نکل آون اور نیکیاں ساریاں ضائع ہو جاون اور بوری ساری خالی رہ جائے، ایسا معاملہ نہ ہو جائے، دعا فرمائے۔